السلام علیکم۔ چارلی چیپلن بہت زبردست ایکٹر تھا، بہت ہی اعلیٰ درجے کا کامیڈین تھا۔ پاکستان کی سیاست میں بھی ایک چارلی چیپلن ہے، آپ کو پتہ ہے کون؟ جی، کل شہباز شریف صاحب کی تقریر سن لیجیے۔ یہ اور الطاف حسین کے حوالے سے الطاف حسین کا واپسی کا سفر، یہ اس وقت کے دونوں اہم موضوعات ہیں جن کو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ مزید مضبوط ہو۔ جی ہاں، تو عرض میں کر رہا تھا چارلی چیپلن کو اگر آپ نے دیکھا ہے، اس کی ویڈیوز پرانی دیکھ لیں، اور کل جو شہباز شریف نے تقریر کی ہے کنونشن سینٹر میں، اس تقریر کو بھی دیکھیں تو آپ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ چارلی چیپلن بننے پہ محنت کرتا تو زبردست قسم کا کامیڈین بنتا۔ اس کے بھائی نے محنت کی رنگیلا سے کامیڈین بننے کے لیے، اس کا نام ہے شریف نواز۔ کیا نام ہے اس کے بھائی کا؟ وہ لندن میں جو ہے شریف نواز، ہاں شریف نواز نے کو اس کے باپ نے داخل کیا رنگیلا اکیڈمی میں رنگیلا بننے کے لیے۔ وہ رنگیلا نہیں بنا، پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا اس کو ہم نے۔ ہے نا ہنسنے کی بات؟ مسکرائیں تھوڑا سا۔ اب مسکرانے کے بعد واپس آئیں، یہ ذرا ہنسنے والا موضوع ہے۔ میرا ایک دوست ہے، لیکچرر ہے اردو ادب کا، بڑا ہی ادبی ذوق ہے اس کا ماشاءاللہ۔ اسے کل میری ملاقات ہوئی، تھوڑی سی گپ شپ ہوئی، ابھی اس کی کال آئی ہے، تو اس نے بھی یہی کہا تو کہ یار طارق یہ کیا ہے، چارلی چیپلن جو ہے کل کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا یار، بلکہ اس نے کہا یار کل اس نے سپیچ کی ہے، تو میں نے اسے آگے سے کہا، میں نے کہا یار وہ چارلی چیپلن تھا، تو اس نے کہا نہیں یار وہ شہباز شریف تھا۔ میں نے کہا یار نہیں وہ شہباز شریف نہیں تھا، چارلی چیپلن تھا یار۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کل کی سپیچ دیکھیے اور مجھے بتائیے ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ شہباز شریف کل کیا آپ کو بھی چارلی چیپلن نظر آ رہا تھا یا کچھ اور نظر آ رہا تھا؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ جب آپ کے میں ایک کام کرنے کا فطری ٹیلنٹ نہیں ہے، مت اس کام میں جاؤ۔ وقتی طور پہ کامیابی مل جائے گی، آخر میں ذلیل ہو کے چھوڑنا پڑے گا وہ کام کرو جس پہ محنت، اس کام پہ کرو، اس کام پہ وقت لگاؤ جس کام کا کچھ پوٹینشیل تم میں ہے۔ اب تم چلے ہو آپ فرض کریں باکسنگ کرنے کے لیے، اگر آپ باکسر بننا چاہتے ہو، یو ہیو ٹو میک اسٹرانگ مسلز، یو مسٹ بی اسٹرانگ۔ اگر آپ کے بازو میں قوت نہیں ہے تو باکسر تم نہیں بنو گے، اگلے مار کر تمہارا بھرکوس نکال دیں گے۔ اگر آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہو، بولنگ کرنا چاہتے ہو، تو فاسٹ بالر بننا چاہتے ہو، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ اچھے ایتھلیٹ بنو، اچھی قوت کے ساتھ، قوت ہوگی تو تم سے فاسٹ بال ہوگی، نہیں ہوگی بال ہی نہیں ہوگی، بالنگ نہیں کر سکو گے۔ اور اگر تم پولیٹیشین بننا چاہتے ہو پاکستان میں، تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کی محنت کرنی پڑے گی، ورنہ تم بلاول بنو گے، تم مریم بنو گے، تم دنیا میں پاکستان کے کلنک پر ارٹیکا بن جاؤ گے۔ اور ہماری اس وقت دنیا میں جو کیفیت ہے اس وقت پاکستان کی، وہ لوگ سیاستدان بن گئے جن کی الف بے کا پتہ نہیں ہے، نہ ان کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے، نہ ان کو کسی پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے انہوں نے اسٹڈی کی ہے۔ ان سیاستدانوں سے آپ یار یہ پوچھنا ہے، خدا کے بندو، خدا کے لیے، یہ جو these politicians who are saying that they are the champions of democracy, ask from them just one question: what is democracy? They don't know, they know nothing about democracy. انہیں ڈیموکریسی کا پتہ ہی نہیں ہے، ان بغیرتوں کا جو ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں، جو دین کے پیشوا بنے ہوئے ہیں۔ Ask them what is Islam. Even they don't know the real meanings of Islam. They can't explain what is Islam, what are the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what are the teachings of the Holy Quran. They don't know about that. They just memorize some ayah mubarakah from the Holy Quran and they recite them during prayer, and they are just fooling the people. They are just fooling Pakistani Muslims. They are nothing. میں ایک ٹیچر ہوں، I am a teacher. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ 47 سال سے فراڈ ہوا ہے۔ اس کو ایک طرف رکھو۔ اب دوسری بات پہ میں آتا ہوں، اس پہ میں آگے اور ویڈیوز بھی بناؤں گا۔
Iltaf Hussain, I love Urdu speaker people. I love all Urdu speakers people from Karachi and Hyderabad, especially whether they are living anywhere in Pakistan. I love Urdu speakers. Why so? میں اردو والوں سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ ایک تو میری وائف اردو بولنے والی، میری وائف حیدرآباد سے ہے، اور ظاہر ہے ساری دنیا ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں حیدرآباد آنا جانا ہوتا ہے، کراچی، تو آپ یقین کریں جتنا اردو سپیکر لوگ پاکستان میں مہذب ہیں، انتہائی بااخلاق، انتہائی مہمان نواز، خاص طور پہ حیدرآباد میں میرے پاکستان میں کچھ دوست ہیں، میں جب بھی جاتا ہوں خدا گواہ ہے بہت ہی اچھی یادیں لے کے آتا ہوں۔ 2 4 5 دن کا میرا اسٹے ہوتا ہے حیدرآباد میں، بہت اچھی یادیں لے کے میں آتا ہوں وہاں سے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ الطاف حسین نے ٹویٹ کی ہے گزشتہ روز، اس میں اس نے پاکستان کی سیاست پر بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی، اس نے بھی کر دیا ہوگا، لیکن اس نے وہ غلطیاں کیوں کی؟ وہ رد عمل تھا۔ اردو بولنے والے لوگوں کا پاکستان کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو پہلے تو مشکور ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان بننا کوئی اچھا کام تھا، اگر پاکستان بننا گناہ تھا، پھر تو ٹھیک ہے، آپ اس طرف جائیں جدھر آپ کا جی چاہتا ہے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان بننا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام تھا، تو پاکستان بنانے والے یہ ہمارے اردو سپیکر بھائی ہیں۔ سب سے زیادہ قربانیاں یہ اردو سپیکر لوگوں نے دی ہوئی ہیں۔ ان کو تم نے ایک کھڈے میں پھینک دیا ہے، ان پر ظلم کی انتہائی کی گئی ہیں اردو بولنے والوں کے ساتھ۔ الطاف حسین نے پاکستان کی اس ٹویٹ میں بڑی زبردست ٹویٹ کی ہے، بلکہ مجھے تو گو کہ میں الطاف حسین سے بہت اختلاف رکھتا ہوں، اردو بولنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن الطاف حسین سے کہ اس نے جو کیا ہوا ہے، جو انڈیا گیا پاکستان کے حوالے سے جو نعرے، اس والے کو میں تو پسند نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ٹویٹ بڑی زبردستی ضرور پڑھیے گا۔ ایک غلط آدمی بھی اچھی بات کر دیتا ہے یار، اچھا آدمی گندی بات بھی بعض اوقات اس سے نکل جاتی ہے۔ میں تو کافی اچھا آدمی ہوں، میرے منہ سے بھی غلط بات نکل جاتی ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے نکل جائے، اللہ معاف کرے، میں اس سے معذرت بھی چاہوں گا، غلط بات نکل جاتی ہے منہ سے، کیونکہ میں آپ سے کوئی وہ اس طرح کا اسکرپٹڈ بات تو میری ہوتی نہیں ہے، میں تو ڈائریکٹ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں، تو غلط بات نکل جاتی ہے منہ سے، اسے معاف کر دیا کریں، اس بات کو پکڑ نہ لیا کریں۔ بعض بہت سے نالیک سے بندے سے بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے، جیسے میں کتنا نالیک ہوں لیکن باتیں میں بہت اچھی کرتا ہوں، کیونکہ آئی ہیو بین اے ٹیچر۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو اگر پسند آئے تو بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اگر پسند نہ آئے تو پھر تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہباں ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔